اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ الحکیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ماہ مبارک رمضان ماہ صیام ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک نام اور بھی ہے، ماہ اسلام۔ شہر صیام، شہر اسلام۔ شہر اسلام یعنی شہر سلامتی۔ لیکن اگر اسلام کو عزیزان من اسلام اگر کہا جاتا ہے تو در حقیقت تسلیم سے ہے، معنی تسلیم کے، انسان کا اپنے آپ کو خاضع قرار دینا، منکسر قرار دینا اللہ کی ذات کے سامنے، اس کے احکام کی تعمیل کی نسبت۔ ماہ مبارک رمضان اگر ماہ اسلام ہے تو جز تسلیم کے اور کچھ بھی نہیں، اور یہی تسلیم انسان کو متقابلاً سلامتی عطا کرتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اسلام کے دائرے میں جو بھی آ گیا وہ سالم ہے، وہ شکستہ نہیں ہے۔ ماہ مبارک رمضان کو اگر شہر اسلام کہا گیا تو ہماری اور آپ کی شکستگی کو برطرف کرنے والا مہینہ ہے، اور روح بصحت اور روح بسلامتی کی جانب لے جانے والا ہے۔ عزیزان من، رسول اسلام اس خطبے کے دوران اپنے نورانی کلام کے ذریعے سے مختلف اخلاقی، اجتماعی، عقائدی، اعتقادی گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور سنائی دیتے ہیں کہ اس مقام پر اس حصے کی جانب پہنچے ہیں کہ جو حصہ اگر کہا جائے تو بیجا نہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا نتیجہ، کہ انسان جب شروع کرتا ہے تو اس عنوان سے شروع کرتا ہے کہ وہ اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر نتیجہ دکھائی دے، اسے مقصد دکھائی دے، اور وہ مقصد اس ماہ مبارک رمضان کا جو شرمندگی کے اور کچھ بھی نہیں، کہ جو 11 مہینے اس نے کام انجام دیے ہیں، اس شرمندگی کا نام اخلاقی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جز توبہ کے اور کچھ نہیں، استغفار کے اور کچھ بھی نہیں۔ رسول اسلام فرماتے ہیں عزیزوں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اے لوگوں اپنے گناہوں کی نسبت توبہ کرو۔ یہ ہم نے تحت اللفظی ترجمہ کر دیا آپ کے سامنے عزیزوں، جبکہ یہ ترجمہ ناکافی ہے، بلکہ ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے ادبی جہت سے، اصطلاحی جہت سے، تو درست نہیں۔ بہت توجہ کیجیے گا۔ توبو کو اگر لغت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پلٹنے کے معنی میں ہے، توبہ یعنی رجوع۔ ہم اپنی زبان میں توبہ کو توبہ ہی کہتے ہیں، بہت زیادہ اگر جو ہم نے کہنا چاہا تو ہم نے کہا کہ شرمندگی، کوئی مشکل نہیں، یہ سارے معنی لازمی ہیں، لیکن حقیقی جو معنی ہے وہ رجوع کرنا ہے، اور رجوع کرنے کے معنی وہاں ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان کسی جگہ سے دور ہو گیا ہو، پھر جو دوبارہ جا کر وہیں پلٹے۔ یہ جو پلٹنے کا لفظ استعمال کیا اردو زبان میں، وہ یہی توبہ ہے، رجوع کرنا ہے۔ تو خدا توبہ کی نسبت سورہ تحریم میں بھی کہتا ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں پلٹو اللہ کی جانب جیسا پلٹنے کا حق ہے۔ رسول اسلام اس خطبے میں فرماتے ہیں، توبوا الی اللہ من ذنوبکم، تم اللہ سے دور ہو چکے ہو، یعنی نیکیوں سے دور ہو چکے ہو، اور گناہوں کی وادی کو تم نے آباد کیا ہے۔
اب تم پر لازم ہے کہ گناہوں کی وادیوں کو خیر آباد کہو اور نیکیوں کی وادی میں دوبارہ پلٹ آؤ. یہ ہے معنی. توبو الی اللہ، اللہ خیر ہے، خیر کی طرف واپس پلٹ آؤ. توبو الی اللہ من ذنوبکم، اپنے گناہوں کی وادی سے کہ جہاں تم نے اس کو آباد کیا ہے ابھی. لیکن عزیزوں، ان فقرات کو ایک مرتبہ اور پڑھ لیں اور ایک نتیجے کو پانے کی کوشش کریں. عام طور پر جو سوال ہوتا ہے توبہ کے حوالے سے، دعا مانگنے کے حوالے سے، کہ دعا کس طرح سے مانگی جائے، دعا مانگنے کی شرائط کیا ہیں، تو رسول اسلام نے یہاں پر چند شرطوں کو بیان کیا ہے اپنے ان فقرات کے ذریعے سے. توبوا الی اللہ من ذنوبکم وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلاتکم. یہیں رکیں گے عزیزوں. رسول اسلام نے دعا مانگنے کے طریقے کو بڑا خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں جب کوئی شخص دعا کے مرحلے پر آنا چاہے تو ان شرائط کو مد نظر رکھے کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اور یہ رسول اسلام نے توبو کے ذریعے سے بیان کیا ہے، اور شرمندگی کا احساس کرے. اور اس مقام پر بیجا نہیں کہ علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان ایک عظیم الشان مطلب کو کہ جو معنوی مطلب ہے بیان کرتے ہیں. کہا توبہ ایک لحاظ سے دو قسم کی ہیں، یعنی توبہ کی دو قسمیں ہیں. اور آسان کر دیں، توبہ کے دو مرحلے ہیں. توبہ دو جہت سے ہے. ایک مرتبہ پہلے مرحلے میں اور پہلی جہت سے توبہ در حقیقت خدا کا رجوع کرنا ہے بندے کی جانب. عجیب ہے. یہ کیا ہے؟ بہت توجہ کیجیے گا عزیزوں. میں اور آپ جب توبہ کے مرحلے پر آتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے جب تک خدا توفیق نہ دے دے ہمیں. علامہ فرماتے ہیں کہ ایک توبہ کرنے والا تائب ممکن نہیں ہے توبہ کے مرحلے پر آئے جب تک توفیق توبہ اسے نہ ملے. اور توفیق فراہم کرنے والی ذات خدا کی ذات ہے. بس پہلے وہ رجوع کرتا ہے. ملاحظہ کریں اس کی کریمیت کو کہ اس کی ذات کی نسبت ہم سے کوتاہی ہوئی ہے گناہ کی صورت میں، لیکن اب اس کی کریمیت کا ملک کو ملاحظہ کریں کہ وہ ہمیں توفیق دیتا ہے. کہا آ اے میرے بندے آ، 70 مرتبہ تو نے جو ہے توبہ کو توڑا ہے، اب اگر تو جو ہے تھوڑا سا شرمندہ بھی ہو رہا ہے، احساس ہے، تو میں تجھے توفیق فراہم کرتا ہوں. وہ توفیق فراہم کرتا ہے. جیسے ہی اس کی جانب سے توفیق ملتی ہے میں اور آپ فوراً سجدے میں جا گرتے ہیں، فوراً شرمندگی کا احساس کرتے ہیں کہ جو شرمندگی ہے واقعی ہے. بس پہلے اللہ رجوع کرتا ہے، بعد میں بندہ رجوع کرتا ہے. یہ ایک مرحلہ رسول اسلام نے بیان کیا. دوسرے الفاظ میں دعا مانگنے کے طریقوں میں سے، شرائط میں سے ایک شرط وہ یہ ہے کہ شرمندہ ہو جائے انسان اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے. دوسرا طریقہ عاجزی اور انکسار اور تزلزل کا مظاہرہ کرنا. یہ کیسے ہوگا؟ رسول خدا نے بیان کیا توبوا الی اللہ من ذنوبکم کے بعد وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء. اے لوگوں، اگر دعا کے مرحلے پر آنا چاہتے ہو تو عاجزی کے ساتھ آؤ، اپنے ہاتھوں کو بلند کرو اس معبود کے سامنے کہ جو ارفع و اعلیٰ ہے. یہ ہاتھوں کو بلند کرنا عزیزوں یہ نشانی ہے کہ آپ کمتر ہیں. جس کے سامنے آپ ہاتھوں کو بلند کر رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں وہ بلند ہے.
رسول اسلام نے کہا دیکھو عاجز ہونا پہلے اور منکسر ہونا، متزلزل ہو جاؤ، پھر جا کر جو ہے خداوند عالم کے سامنے ہاتھوں کو جب پھیلاؤ گے تو خدا کی رحمت کو تم ملاحظہ کرو گے۔ تیسری شرط، ایک خاص وقت کا انتخاب کرو۔ رسول اسلام نے کہا کہ دعا ہر وقت مانگی جا سکتی ہے، مگر خاص وقت میں اگر کی جائے تو خدا رد نہیں کرتا ہے۔ اور رسول اسلام نے یہاں بیان کیا کہ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، اپنی نمازوں کے اوقات میں اللہ سے عاجزی کا اظہار کرو، طلب کرو، اللہ تمہیں ضرور دے گا۔ اور یہ ضرور دینے کو بھی جو ہے رسول اسلام نے یہاں پر مینشن کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، کہتے ہیں نماز کے اوقات جو ہیں بہترین اوقات میں سے ہیں دعا مانگنے کے حوالے سے۔ يَنظُرُ اللَّهُ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَىٰ عِبَادِهِ، یہ نتیجہ ہے۔ بس ان تین شرطوں کو اپلائی کرے انسان دعا کے مرحلے پر تو خداوند عالم اس بندے کو کہ جو اس حالت کے اندر ہے رحم و کرم کی نگاہ سے دیکھے گا، نہ صرف دیکھے گا، یجبہم اذا ناجوہ، جب انسان مناجات کرتے ہیں، نجوا کرتے ہیں، خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، خدا جواب دیتا ہے۔ نہ صرف جواب دیتا ہے، وَيُلَبِّيهِمْ إِذَا نَادَوْا، وہ بہت ہی چاشنی آور ہے۔ خدا ایسے بندوں کو کہ جب خدا انہیں پکارتا ہے، یہ بندہ یعنی یہ بندے جب پکارتے ہیں اللہ کو تو اللہ لبیک کہتا ہے، لبیک، کہ حاضر ہوں اے میرے بندے، اے میرے بندوں۔ وَيُؤْتِيهِمْ إِذَا سَأَلُوهُ، اور جو کچھ جو ہے اللہ کے بندے عزیزوں ان شرائط کے ساتھ مانگتا ہے، اس حالت میں، اس کیفیت میں، خدا اسے عطا کرتا ہے۔ رسول اسلام فرما رہے ہیں نہ صرف عطا کرتا ہے، بالاتر معنی ہے عطا کرنے کے، وہ کیا ہیں؟ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعُوهُ، جب خدا سے انسان گفتگو کرتا ہے دعا کے انداز میں، خدا مستجاب کرتا ہے۔ اور ہمیں اس آیت کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے، کہ جس کی نسبت ہم سب کے سب حافظ ہیں۔ رسول اسلام کا یہ کلام شاید بلکہ یقیناً تفسیر ہے سورہ غافر کی آیت نمبر 60 کی، ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا، لیکن خبردار و خبردار و خبردار، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، عاجزی اور انکساری کے ساتھ آنا، تکبر کے ساتھ مت آنا، اور جس نے تکبر کا مظاہرہ کیا تو میں اس کی دعا کو یا ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔